بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات، ماں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر، پہلی مسجد جو اس دنیا میں بنائی گئی وہ مکہ میں بنائی گئی۔ مکہ کو عربی میں بکہ کہتے ہیں، یہ دونوں اس کی پروننسیشن ہے، مکہ بھی اور بکہ بھی۔ مکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے، پہلی مسجد ہے۔ مکہ جو ہے وہ سارے شہروں کا سردار شہر ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی شہر اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین شہر وہ مکہ المکرمہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا گیا۔ جس جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ کا گھر بن جائے وہ جگہ سب سے بہترین ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جو مسجد ہے نا، یہ جو اللہ کا گھر ہے، یہ زمین تو دنیا کی ہے لیکن اصل میں یہ جنت کی جگہ ہے۔ اس لیے وہ جگہیں بڑی پاکیزہ ہو جاتی ہیں، وہ قصبے، وہ محلے، وہ علاقے، وہ شہر بہترین ہو جاتے ہیں
جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر بن جائے. اور مکہ یہ دنیا کا سنٹر ہے، دنیا کے سنٹر میں ہے. مسلمانوں کا تو یہ محور و مرکز ہے. ہر بندہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، یہ اس کا قبلہ ہے، یہ اس کا کعبہ ہے. دنیا کے چاروں اطراف میں لوگ موجود ہیں. پاکستان میں رہنے والا ہے، امریکہ میں رہنے والا ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے. جہاں بھی موجود ہے وہ جب منہ کرے گا اپنا نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تو اس کا منہ کعبۃ اللہ کی طرف ہوگا. اس سے بڑھ کر مکہ المکرمہ کی کیا عظمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اگر کسی شہر کا نام لے کر قسم کھائی ہے تو وہ مکہ ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد وہذا البلد الامین. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اسی مکہ شہر میں پیدا ہوئے. آپ کی ولادت بھی یہاں پہ ہوئی، لڑکپن بھی یہیں پہ گزرا، بچپن بھی یہیں پہ گزرا، جوانی بھی یہیں پہ گزری. آپ نے اپنی زندگی کے 53 سال مکہ المکرمہ میں گزارے. اس لیے یہ دنیا کا سنٹر ہے، بہترین جگہ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا نے تو 4 چاند ہی لگا دیے ہیں. اب اس شہر میں امن ہے اور اس شہر میں رزق بھی ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ أَمِينًا، کہ اس شہر کو امن والا بنانا ہے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کو پھلوں کا رزق بھی دینا ہے. پوری دنیا میں دہشت گردی ہو سکتی ہے، بد امنی ہو سکتی ہے، بے سکونی ہو سکتی ہے، لیکن مکہ المکرمہ میں ہمیشہ امن ہی رہے گا. اور وہاں پہ کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، کوئی فصل نہیں ہوتی، لیکن پوری دنیا کے پھل سال کے 365 دنوں میں وہاں موجود ہوتے ہیں. ہر قسم کا پھل ہوتا ہے، بے موسمہ پھل ہوتا ہے، وہاں پر موجود ہوتا ہے. حتیٰ کہ اس شہر میں اتنا امن ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دجال کا تذکرہ کیا نا کہ اس کا فتنہ بہت بڑا ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، ہر نماز میں ہمیں تلقین کی کہ دعا کرنی ہے کہ اس مسیح الدجال کے فتنے سے بچ جائیں، اللہ کی پناہ مانگنی ہے. وہ جو دجال ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اختیارات دینے ہیں، حتیٰ کہ وہ مار بھی دے گا، زندہ بھی کر لے گا، بارش بھی لے آئے گا. اس کے پاس بڑے اختیارات ہونے ہیں. لیکن 4 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ دجال کا بھی داخلہ ممنوع ہے. ایک مکہ، ایک مدینہ، ایک مسجد اقصی بیت المقدس، اور چوتھا کوہ طور. یہ 4 جگہیں ہیں جہاں پر دجال بھی نہیں جا سکے گا. تو ان اول بیت وضع للناس، اللہ تعالیٰ نے جو پہلا گھر لوگوں کے لیے بنایا نا، للذی ببکہ تھا، وہ مکہ مکرمہ میں ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام. میں نے پوچھا دوسری مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی. پھر میں نے پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنے سال گزرے، کتنے دن گزرے؟ تو نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال گزرے، پہلے مسجد حرام بنی، 40 سال بعد مسجد اقصی بنی، کیونکہ جب بھی یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے، جب بھی کہیں آبادی ہوگی تو سب سے پہلے مسجد کا سوچا جائے گا، سب سے پہلے مسجد بنائی جائے گی۔ اس لیے جہاں بھی اب بھی اگر کسی سوسائٹی بنانے کا سوچیں، کہیں پہ جانے کا سوچیں، کہیں پہ مسکن اختیار کرنے کا سوچیں تو سب سے پہلے مسجد کے بارے میں سوچیں۔ آپ اگر سوسائٹی بنا رہے ہیں تو جہاں آپ نقشے بنا رہے ہیں سب سے پہلے مسجد کا نقشہ بنائیں۔ کہیں آپ جا رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ پوچھیں کہ وہاں پہ مسجد ہے یا نہیں، اور اگر مسجد ہے تو وہ آپ کے گھر سے کتنی دور ہے، کیونکہ جو مسجد ہے وہ مسلمانوں کا سنٹر ہوتی ہے، دن میں 5 دفعہ تو مسجد جانا ہی جانا ہے۔ اس لیے مسجد کا ہونا اور قریب ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلا کام کیا کیا آپ نے؟ ابھی آپ مدینہ پہنچے نہیں ہیں، قباء جگہ ہے جہاں پہ آپ کچھ عرصہ ٹھہرے ہیں، آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، ہماری مسجد کا نام بھی اسی نام پہ ہے۔ یہ تقوی والی مسجد ہے، اور مسجدوں کو جب بھی بنایا جائے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کی بنیاد تقوی پہ ہونی چاہیے۔ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اور مسجدوں میں تذکرہ بھی صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ تقوی کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ میں پہنچے ہی ہیں، مدینہ شہر میں نہیں گئے، باہر ایک بستی ہے قباء اس کا نام ہے، آپ نے وہاں کچھ دن قیام کیا ہے، 5 دن ٹھہرے ہیں، 10 دن ٹھہرے ہیں، 25 دن ٹھہرے ہیں، جتنے بھی دن ٹھہرے ہیں، آپ نے سب سے پہلا کام وہاں مسجد کا قیام ہے، مسجد بنائی ہے۔ مسجد میں مسلمان نے دن میں 5 دفعہ حاضر ہونا ہے۔ مسجد کا اور مسلمان کا تعلق لازم و ملزوم ہے، مسجد نہیں تو مسلمان نہیں، مسلمان نہیں تو مسجد نہیں۔ اس لیے اس کے بعد آپ مدینہ آئے ہیں تو آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ نے مسجد قباء بنائی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا ہوگا تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا کام کیا کیا ہوگا؟ مسجد ہی بنائی ہوگی۔ یہی وہ مسجد ہے، مسجد حرام جو اللہ کا پہلا گھر ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنا لیا نا، پھر ان کی بیوی وہ بھی بن گئی، انہیں جنت میں ٹھہرنے کا حکم دے دیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اس نے پھسلا دیا، دونوں پھسل گئے۔ ہم نے فیصلہ کیا انہیں جنت سے نکال دیتے ہیں، جنت سے نکال دیا اور انہیں بھیج دیا زمین میں، اور انہیں کہہ دیا اب تمہاری آپس میں دشمنی ہوگی، بعض کے دشمن ہوں گے، مسلمانوں کے کافر دشمن ہوں گے، مسلمان آپس میں بھی دشمن ہوں گے، لیکن اس زمین میں کچھ عرصے کے لیے تمہیں ٹھہرنا ہوگا، تمہارے لیے عارضی اس میں فائدہ ہوگا۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب تم سب نے اسی زمین میں آنا ہے قیامت تک۔ اب جتنے لوگ بھی پیدا ہوں گے وہ کسی اور پلینٹ پہ نہیں جائیں گے، وہ زمین پہ ہی آئیں گے، اور زمین پہ آنے کے بعد
ان کے پاس ہدایت آئے گی منی، وہ بھی آئے گی ہماری طرف سے۔ پتہ یہ چلا ہدایت آسمانوں سے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ وہ ہدایت کیسے آئی؟ اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، وہ ہدایت کا سرچشمہ بنے، پھر نبی رسول آتے رہے، کتابیں شریعتیں آتی رہیں۔ اب جو فمن تبع ہدایا، اس ہدایت کو فالو کرے گا، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ اسی ہدایت کا ایک سرچشمہ وہ مسجدیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ جو مکہ شہر ہے نا جس میں مسجد حرام ہے، اس کو فضیلت ہی اس وجہ سے ملی کہ اس میں مسجد حرام ہے، اس لیے یہ بابرکت بن گیا، وہدی للعالمین، اور سارے جہانوں کے لیے یہ ہدایت کا منبع ہے، سرچشمہ ہے۔ اب یہاں سے ہدایت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہیں پہ تشریف لائے تھے۔ آپ کو جو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی وہ بھی تو مکہ میں ملی تھی، وہیں پہ مسجد حرام ہے، وہیں سے دین کا آغاز ہوا۔ تو قیامت تک اب یہ جو مسجد حرام ہے یہ ہدایت کا مرکز بنی رہے گی، امن رہے گا، رزق ملتا رہے گا۔ پوری دنیا کے مسلمان دنیا کے ہر کونے سے حج کے لیے تشریف لاتے رہیں گے۔ یہ جو رب کا پہلا گھر ہے نا، ان اول بیت وضع للناس، یہ جو پہلا گھر ہے یہ بنایا لوگوں کے لیے گیا ہے۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے حج۔ حج کیا ہے؟ حج اصل میں اسی گھر کا دیدار ہے، اسی گھر کے اندر حاضری ہے۔ تو قرآن یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پہلا گھر ہے اللہ کا مسجد حرام، اور پھر فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس کے اندر نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں، انہی میں ایک مقام ابراہیم ہے۔ اسی پہ میں نے آج گفتگو کرنی ہے کہ یہ اللہ کا گھر، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی تعمیر کیسے ہوئی، قیامت تک یہ کیسے رہے گا، اور پھر اس کے اندر جو نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، رکن یمانی ہے، آب زمزم ہے، صفا و مروہ کی جو سعی ہے، میدان عرفات ہے، ان کی کیا کیا خوبیاں ہیں، یہ کیوں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے تعبیر بیت اللہ کی کس نے کی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اور کس کے حکم پر کی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔ کیونکہ نبی کسی علاقے میں بھی جاتے ہیں سب سے پہلے مسجد تعمیر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں نے آپ کو بتا دی۔ مکہ میں تو مسجد موجود تھی، اس لیے تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مدینہ میں جب آپ تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنائی۔ اسی طرح صحابہ کرام کو جب آپ مختلف علاقوں میں بھیجتے تھے وہ بھی وہاں پہ جا کر سب سے پہلے مسجد تعمیر کیا کرتے تھے۔ پھر یہ مسجد منہدم ہو گئی، طوفان نوح آیا، سیلاب آیا، مسجد شہید ہو گئی، ختم ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ اب آپ نے اس مسجد کو تعمیر کرنا ہے۔ اس کی بنیادیں موجود تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود بتائیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کریں، ہمیں وہ وقت یاد کرایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ یعنی یہ جو دوبارہ تعمیر ہوئی ہے نا مسجد حرام کی، یہ بیان ہونی چاہیے، اس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے انہیں وہ وقت یاد کروائیں جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام
काबे को उसकी बुनियादों पर दोबारा खड़ा कर रहे थे और मेहनत कर रहे थे, मुशक्कत कर रहे थे। कोई मशीनरी भी नहीं थी, कोई इतना सामान भी नहीं था जैसे आज ये तामीर का सामान मौजूद है, लेकिन इतनी मेहनत मुशक्कत करने के बावजूद वो क्या कह रहे हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह हमारी ये मेहनत, हमारी ये कोशिश, ये तू कबूल कर ले। इन्नका अंतस समीउल अलीम, तू ही सुनने वाला है, तू ही जानने वाला है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर किया, ये फिर शहीद हो गई, फिर इसको तामीर किया। मक्का के रहने वालों ने कब तामीर किया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी। अभी आपको नबूवत मिली नहीं है, 35 साल उम्र है। उन्होंने फैसला किया काबा को तामीर किया जाए, क्योंकि हज वो भी करते थे, उम्रा वो भी करते थे, अपने लिहाज से इबादत वो भी करते थे। खाना काबा के अंदर उन्होंने 360 बुत रखे हुए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी बुत था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी बुत था, जिन्होंने इस काबे को दोबारा तामीर किया। उनके भी बुत मौजूद थे। उन्होंने कहा इसको दोबारा तामीर किया जाए, दोबारा तामीर किया गया। फैसला हुआ हलाल का पैसा लगेगा, हराम का पैसा नहीं लगेगा। हलाल का पैसा लगाया तो एक जगह बच गई जहां पे तामीर नहीं हो सकी, उसको हतीम कहते हैं। वो बैतुल्लाह का हिस्सा है, आज भी मौजूद है। उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं है, उसके अंदर अगर नमाज पढ़ेंगे, वो बैतुल्लाह के अंदर नमाज तसव्वुर होगी। उस वहां का तवाफ नहीं करना, उसके इर्द गिर्द तवाफ हो सकता है, उस जगह तवाफ नहीं हो सकता, क्योंकि वो बैतुल्लाह का हिस्सा है। यह पिछले जुमे में भी मैंने ये बताया था, वो लोग बैतुल्लाह के लिए कितने मुखलस थे कि उन्होंने कहा बैतुल्लाह पे हराम का पैसा नहीं लगाना, हलाल का पैसा लगाना है। वहीं पे तो वो वाकया पेश आया जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को उनके दिलों में बिठा दिया। हजर अस्वद ये एक पत्थर है, इसका तज़किरा भी हम करते हैं। ये एक पत्थर है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर को लगाया था। काबे की दीवारों में यह पत्थर लगाया गया था। अब इस पत्थर को लगाने का वक्त आया। हर कबीला कहता है मैं लगाऊंगा, ये शहादत मैं लूंगा, ये खुशबख्ती मेरे हिस्से में आनी चाहिए। और वो कबाइल जो है वो लड़ाके भी बड़े थे, लड़ते भी बहुत थे। छोटी छोटी सी बातों पर सालों साल तक उनकी लड़ाइयां चलती थीं। तो अब वो कहते हैं ये हजर अस्वद, एक कबीला कहता है मैं रखूंगा, दूसरा कहता है मैं रखूंगा। फैसला नहीं हो रहा। फैसला हुआ खाना काबा में जो आदमी सबसे पहले सुबह के वक्त तशरीफ लाएगा उसे हम काजी मान लेंगे। अगले दिन जब जाकर देखते हैं तो सबसे पहले कौन तशरीफ लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल में फैसले तो अल्लाह कर चुके थे। ये बात भी उनके ज़हन में किसने डाली, ये भी अल्लाह ने ही डाली। ज़हनों में बातें कौन डालता है, मुंहों से बातें कौन निकलवाता है। प्लानिंग करते तो वो हैं, लेकिन सोचें कौन देता है। सोचें देने वाली जात भी अल्लाह ताला की है। ये सोच भी अल्लाह ने दी कि जो पहले आएगा वो फैसला करेगा। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नहीं मिली, अल्लाह ने हाकिम पहले ही बना दिया, अल्लाह ने जज पहले ही बना दिया, अल्लाह ने काजी पहले ही बना दिया। 35 साल की उम्र है और जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ना तो किसी के माथे पर शिकन नहीं पड़ा कि ये क्या हो गया, किसको फैसले करने वाला बना दिएगा। सब ने कहा हाजा अमीनुन, ये तो अमानतदार है, ये सबसे बेहतरीन फैसला करेगा। अभी उन्हें ये तो नहीं पता था कि 5 साल बाद इसे ही नबूवत मिलनी है, इसने ही हमें दावत देनी है, इसी के खिलाफ हमने हो जाना है।
اسی کو ہم نے، جس کو آج 5 سال پہلے جج قاضی مان رہے ہیں، 5 سال بعد اس کو ہم نے قاضی اور جج نہیں ماننا۔ وہ آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں ہاذا امین، آپ امین ہیں، فیصلہ آپ ہی کریں، ہم راضی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا بہترین فیصلہ فرمایا، چادر منگوائی، چادر کے درمیان میں حجر اسود رکھا، چاروں طرف سے سب کو کہا ارد گرد آل اراؤنڈ سارے قبائل کٹھے ہو جاؤ، چادر کو پکڑ لو۔ اب سب نے چادر پکڑ لی، حجر اسود درمیان میں ہے، اٹ مینز کہ حجر اسود سب نے پکڑ لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ حجر اسود کو رکھنا تھا، جب چادر کو اٹھایا گیا، آپ نے حجر اسود کو خود وہاں پر اٹھا کے رکھ دیا۔ اور وہ جو خون ریزی ہونے والی تھی، سارے قبائل لڑنے والے تھے، وہ سارے ان کے درمیان صلح ہو گئی اور سارے خوش ہو گئے۔ یہ تعمیر کیا قریشیوں نے، ہاشمیوں نے، مکہ کے رہنے والوں نے، لیکن ایک جگہ خالی رہ گئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حتیم۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کرتے تھے، عائشہ میرا دل کرتا ہے کعبہ کو اسی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کروں جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا، کیونکہ وہاں حتیم نہیں تھا، حتیم بھی کعبہ میں شامل تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مجھے تیری قوم کا ڈر ہے وہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائے، کوئی اور ہی بات نہ نکال لے کہ یہ اچھا نبی ہے جو اللہ کے گھر کو گرا رہا ہے، اس لیے میں وہ ارادہ ترک کر دیتا ہوں، حالانکہ میرا دل یہ کر رہا ہے کہ ان بنیادوں پر تعمیر کیا جائے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ اس کے بعد جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا، عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی خالہ ہیں، حضرت عائشہ کی بہن ہے، اسماء بنت ابو بکر، ان کے یہ بیٹے ہیں، زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ان کو حکومت ملی نا تو انہیں پتا تھا میری خالہ جی کیا بات کرتی تھیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر لیا۔ اب بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ حتیم شامل ہو گیا ہے۔ حجاج بن یوسف آیا، اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اس نے پھر حتیم خالی کر دیا، دوبارہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، حتیم جو ہے وہ پھر خالی ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ایک بادشاہ آیا، اس نے کہا میں پھر دوبارہ تعمیر کرتا ہوں۔ اس وقت کے امام تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ، ان سے مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے اسے سمجھایا کہ اب یہ کام نہ کرو، کیوں؟ اس طرح یہ ہوگا تم دوبارہ حتیم شامل کرو گے، کوئی اور بادشاہ آئے گا وہ پھر حتیم کو باہر نکال دے گا، پھر یہ ایک چکر چلتا رہے گا، حکومتوں کے درمیان حکومتیں چینج ہوتی رہیں گی، تو بیت اللہ بھی اس کی تعمیر بھی ہوتی رہے گی، لہٰذا اس کو یہیں پہ چھوڑ دو، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تعمیر ہو گیا اسی طرح اس کو رہنے دو۔ اب یہ جو بیت اللہ ہے نا، اس میں ایک جگہ ہے حتیم جو میں نے آپ کو بتا دی، اس کے ہیں 4 کونے، ایک کونا وہ ہے جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں رکن اسود۔ ایک کونا ہے جو عراق کی طرف ہے، اس کو کہتے ہیں رکن عراقی۔ ایک کونا ہے شام کی طرف، اس کو کہتے ہیں رکن شامی۔ ایک کونا ہے یمن کی طرف، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی، یمن کی طرف۔ تو یہ 4 کونے ہیں جن کے نام ہیں، جن کی طرف اس کی ڈائریکشن ہے، یا جہاں پر وہ جو اب ایک جگہ ہے جہاں پہ حجر اسود لگا ہوا ہے، اس لیے اس کو رکن اسود کہتے ہیں۔ چکور یہ ہے، مستطیل نما ہے، یہ گھر اللہ تعالیٰ کا، اور ایک اس کا دروازہ ہے، وہ دروازہ جو ہے
وہ رکن عراقی اور رکن اسود کے درمیان ہے اور حجر اسود کے بالکل قریب ہے. دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے نا اس کو کہتے ہیں ملتزم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جگہ بڑی پسند تھی. آپ کیا کرتے تھے؟ آپ اپنا سینہ، اپنے ہاتھ اور اپنے رخسار ان دیواروں کے ساتھ لگاتے تھے اور دیواروں کے ساتھ لگا کر آپ دعا کیا کرتے تھے. یہ وہ جگہ ہے تھوڑی سی چھوٹی سی کہ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. اور جو دروازہ ہے نا وہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے، وہ بالکل زمین کے ساتھ نہیں لگا ہوا. دروازہ اونچا ہے، جس طرح اس دور میں تعمیر ہوا سعودی حکومت نے اسی طرح رکھا ہوا ہے. ایک پرنارا ہے جس کو میزاب کہتے ہیں. یہ جو پرنالا ہے نا یہ حتیم کی طرف کھلتا ہے. جب بارش کا پانی آتا ہے تو یہ پانی اس پرنالے کے ذریعے حتیم میں گرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا یا صحابہ اکرام جب حج کرتے تھے تو وہ اپنا حج کہاں سے شروع کرتے تھے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ فرما لیں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں نا اس گھر کے اندر نشانیاں ہیں بہت زیادہ کھلی ہوئی. ان میں ایک مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم کیا چیز ہے؟ مقام ابراہیم دروازے کے بالکل سامنے جو جگہ ہے نا وہاں پہ مقام ابراہیم ہے. یہ مقام ابراہیم اصل میں وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اس گھر کی تعمیر کی. یہ پتھر کہاں سے آیا ہے؟ یہ یاقوت ہے، یہ جنت سے آیا ہے. یہ دنیا کا پتھر نہیں ہے، یہ جنت کا پتھر ہے. اور جب ابراہیم علیہ السلام دیواروں کو اونچا کر رہے تھے تو اس وقت آج کل کی طرح سیڑھیاں اور یہ سامان تو موجود نہیں تھا. اب دیواریں اونچی ہو رہی تھیں تو کھڑا ہونے کے لیے کوئی چیز چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ یہ پتھر لے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر اس گھر کی تعمیر کریں گے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنانی تھی. ابراہیم علیہ السلام جب اس پتھر پر کھڑے ہوئے نا پتھر کے اندر پاؤں تو جا نہیں سکتے، وہ مٹی تو ہے نہیں، وہ تو سخت چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا معجزہ دکھایا، ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں ثابت ہو گئے. اس پتھر کے اندر وہ پاؤں، ان کے نشانات آج بھی موجود ہیں. وہ پتھر موجود ہے، اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے. اس کے ارد گرد سنہری جالی لگا دی گئی ہے. اور کیا کہا گیا ہے امت مسلمہ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. آپ نے کیا کرنا ہے؟ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانا ہے. کیونکہ جو مسلمان کی پہچان ہے نا وہ تو نماز ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی، جو محنت کی تھی، جو مشقت کی تھی، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ نے تعمیر کی تھی، ہم نے اس کے اندر ان کے پاؤں ثابت کر دیے ہیں. قیامت کے دن تک یہ معجزہ زندہ رہنا چاہیے، قائم رہنا چاہیے. وہ آج بھی قائم ہے. مقام ابراہیم جو بھی عمرہ کرے گا، جو بھی حج کرے گا، اس مقام کے ارد گرد یا اس کے سامنے وہ 2 نفل ادا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دے دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. ایک اور پتھر ہے وہ بھی جنت سے آیا ہے، اس کا نام ہے حجر اسود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب آپ نے طواف کرنا ہے نا، 7 چکر لگانے ہیں، تو اس طواف کا جو آغاز ہے وہ حجر اسود سے ہوگا. اور پھر آپ نے اینٹی کلاک وائز
काबा जो है वो आपके लेफ्ट साइड पे आएगा, एंटी क्लॉक वाइज आपने मूव करना है। सबसे पहले हजरे अस्वद से शुरू करना है, फिर रुकने इराकी आएगा, फिर रुकने शामी आएगा, फिर रुकने यमानी आएगा, फिर हजरे अस्वद आ जाएगा। हजरे अस्वद से आपने शुरू करना है, इसको कहते हैं इस्तलाम। शुरू किस तरह करना है? आपने उसका बोसा लेना है, चूमना है, और अगर चूम नहीं सके तो उसको हाथ लगाना है, हाथ नहीं लगा सके तो कपड़ा लगाना है, कपड़ा नहीं लगा सके तो कोई छड़ी लगानी है, लकड़ी लगानी है, उस हाथ को, उसको, छड़ी को, उस कपड़े को भी आपने चूमना है। अगर ये नहीं कर सके तो दूर से इशारा कर देना है, लेकिन ये करना जरूर है। हर चक्कर के शुरू में ये करना है। फिर जब आपने रुकने यमानी तक पहुंचना है, रुकने यमानी भी बड़ी ही अहम जगह है, वहां जब आपने पहुंचना है आपने फिर उसको हाथ लगाना है। अब यहां आपने एक चीज समझनी है, हजरे अस्वद में और रुकने यमानी में क्या फर्क है? हजरे अस्वद को आपने चूमना है, रुकने यमानी को चूमना नहीं है, उसको हाथ लगाना है। और जब आपने हजरे अस्वद को चूमना है तो उस वक्त अल्लाहु अकबर कहनी है। जब रुकने यमानी को हाथ लगाना है फिर अल्लाहु अकबर नहीं कहनी, और रुकने यमानी को आपने हाथ लगाने के बाद हाथ को चूमना नहीं है, और अगर आपका हाथ नहीं लग सका, रश है, तो फिर उसकी तरफ इशारा भी नहीं करना। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रुकने यमानी और हजरे अस्वद के दरमियान एक दुआ किया करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन नार। दुनिया के जो लोग हैं वो तो सिर्फ दुनिया मांगते हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों को कह रहे हैं तुमने दुनिया भी मांगनी है और आखिरत भी मांगनी है, और आखिरत में खास तौर पर वकीना अज़ाब अन्नार, जो आग का अजाब है ना, उससे बचने की दुआ मांगनी है। ये जो हजरे अस्वद है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नत से लाया गया है। जब ये लाया गया ना, इसका कलर वाइट था, ये सफेद था, लेकिन अब इसका कलर स्याह है। ये स्याह कलर क्यों हो गया? जब उम्मते मुस्लिमा इब्ने आदम इसको चूमते हैं ना, तो चूमने के साथ जो इनके गुनाह है ना, वो हजरे अस्वद की तरफ चले जाते हैं। ये स्याह हो गया। इब्ने आदम के गुनाह इतने ज्यादा हैं, ये उनको चूस लेता है, और चूस लेने की वजह से वो स्याह हो गया। इसलिए जो बंदा हज पे जाता है, हज्जे मबरूर करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज्जे मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं। वो ऐसे हो जाता है जैसे वो माँ के पेट से आज ही निकला है, क्योंकि उसके सारे गुनाह चूस लिए जाते हैं। हजरे अस्वद ने चूस लिया है उसके गुनाहों को, वो अब स्याह हो गया है। ये ऐसे ही है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान गुनाह करता है ना, तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है। तो जब ये हजरे अस्वद को चूमता है ना, वो जो गुनाह है वो स्याह नुक्ता डाल देते हैं। उन स्याह नुक्तों ने इस हजरे अस्वद को काला कर दिया है, इसलिए इसको हजरे अस्वद कहते हैं, काला पत्थर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के दिन हजरे अस्वद को 2 आंखें मिलनी है, 1 ज़बान मिलनी है। इस हजरे अस्वद ने कल क़यामत के दिन देखना भी है, बोलना भी है। आप हैरान होंगे, ये है पत्थर और इसको अल्लाह आंखें दे रहे हैं और ये इसको ज़बान मिल रही है। जो जो इसको चूमेगा, जो जो इस पे हाथ लगाएगा, इशारा करेगा, ये उसको देख रहा है, इसने कल क़यामत के दिन अल्लाह को बताना है और इसको ज़बान मिलनी है। आंखें इसको अल्लाह ताला ने शायद दुनिया में ही दी हों,
इसीलिए तो देख रहा है। और कल क़यामत के दिन इसको ज़बान मिल जाएगी, उस ज़बान से ये बताएगा कौन कौन हज पे आया था, किस किस ने मेरा इस्तलाम किया था। आप हैरान ना हो, कुव्वत गोयाई देने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह ताला की। कल क़यामत के दिन ना हमारी एक किताब पेश होनी है, ववुज़िअल किताब, एक हमारी किताब पेश होनी है। फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फी वयक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलु हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। कल क़यामत के दिन हमारी एक किताब पेश होनी है और मुजरिमीन क्या करेंगे? वो किताब को देखेंगे ही नहीं, वो उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं करेंगे। उन्हें कहा जाएगा इकरा किताबक, आज अपनी किताब पढ़ें। कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज तुम अपने ऊपर खुद ही मुहासिब हो, किताब पढ़ो। वो पढ़ेंगे ही नहीं, उन्हें कहा जाएगा पढ़ो, उन्हें पढ़ाई जाएगी, किताब खुली पड़ी होगी। और जब वो पढ़ेंगे ना तो वो क्या कहेंगे? वयक़ूलूना या वैलतना, हाय वैल, हाय बर्बादी, इस किताब को क्या हो गया है? इसने ना कोई छोटी बात छोड़ी है ना कोई बड़ी बात छोड़ी है। वह वजदू मा अमिलु हाज़िरा, जितने आपने अमल किए हैं वो सारे वहां पर पेश होंगे, किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। उस दिन इंसान मानेगा ही नहीं, ये कहेगा अल्लाह जी मैंने तो ये गुनाह किया ही नहीं, किताब में लिखा हुआ है, मैंने किया कोई नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा ना इसकी वजाहत फरमाई। आप मजलिस में मौजूद थे, आपने हंसना शुरू कर दिया, सहाबा बड़े हैरान हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा रहे हैं, कोई बात हो रही हो तो फिर तो मुस्कराएं तो पता चल जाता है, कोई बात भी नहीं हुई, खामोशी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा रहे हैं। सहाबा को आपने बताया कि आपको पता है मैं क्यों मुस्करा रहा हूं? सहाबा ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं, आप क्यों मुस्करा रहे हैं? कहा मैं इसलिए मुस्करा रहा हूं, मैं अल्लाह का और बंदे का झगड़ा देख रहा हूं। बंदा अपने रब से झगड़ रहा है, बंदा कह रहा है अल्लाह जी ये जो लोग मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं ना, ये जो किताब में लिखा हुआ है, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कि उस दिन जब किताब होनी है ना, पेश होनी है, ववुज़िअल किताब वजिया बिन नबिय्यीन वशुहदा, उस दिन नबी भी आने हैं, उस दिन गवाह भी आने हैं, और तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन ने भी खबरें देनी है, सब ने हर चीज बता देनी है। तो ये बंदा कहेगा अल्लाह जी मैंने तो ये काम किया ही नहीं। तो अल्लाह कहेगा फिर बता तू कैसे मानेगा? बंदा कहेगा अल्लाह जी मैं इस तरह मानूंगा, मेरा जिस्म मेरे खिलाफ गवाही दे, मैं अपने अलावा किसी की गवाही कबूल नहीं करता। अल्लाह कहेंगे चलो अपनी गवाही तो मानेगा ना? कहेगा अपनी गवाही मानूंगा। अल्लाह क्या फरमाएंगे? अल्लाह फरमाएंगे, सूरत यासीन है, अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाते हैं आज इसकी जबान पे ताला लगा दो, जबान की कुव्वत गोयाई सलब हो गई, हाथों को कुव्वत गोयाई मिलेगी, पाँव को कुव्वत गोयाई मिलेगी। और एक जगह अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया आंखों को कुव्वत गोयाई मिलेगी, कानों को कुव्वत गोयाई मिलेगी, जिल्द को कुव्वत गोयाई मिलेगी। जिल्द गवाही देगी, आंखें गवाही देंगी, कान गवाही देंगे, हाथ गवाही देंगे, पाँव गवाही देंगे। उस वक्त बंदे तू क्या करेगा? उस वक्त फिर बंदा क्या कहेगा? कहेगा हाय सत्यानाश हो इन आज़ा का, इन्हीं के लिए तो मैं कर रहा था, इनको बचाने के लिए तो मैं कर रहा था, यही मेरे खिलाफ हो गए हैं। जिस तरह उस दिन हाथ बोलेंगे ना, आंखें बोलेंगी, कान बोलेंगे, जिल्द बोलेगी, पाँव बोलेंगे, इसी तरह हजरे अस्वद बोलेगा। और हजरे अस्वद क्या कहेगा? या अल्लाह ये बंदा आया था, इसने हज की थी, इसने इस्तलाम किया था। अल्लाह ताला फिर इसकी सिफारिश पर उसको मुआफ कर देंगे। लेकिन आखिर में एक बात
باتیں ابھی کافی باقی ہیں لیکن ٹائم ختم ہو گیا. آخری بات میری ضرور سماعت کر کے جائیں، جو میں ہمیشہ اینڈ میں آپ کو سبق دیتا ہوں، پچھلے جمعے میں بھی سبق دیا تھا کہ جو حج کا سب سے بڑا سبق ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے سب سے بڑا سبق حج کا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سب سے بڑا سبق ہے حج کا توحید. حجر اسود میں بھی جو سب سے بڑا سبق توحید کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں دیا، وہ کیا ہے؟ وہ سماعت فرما لیں. یہ میرے آج کے خطبے کا خلاصہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کیا اور کیا کہا؟ کہا حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. چاہے تو جنت سے آیا ہے لیکن ہے تو پتھر، تو نفع نقصان نہیں دے سکتا. میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے. اگر میرا نبی تجھے نہ چومتا تو چاہے جنت سے بھی آیا ہے میں تجھے کبھی نہ چومتا. حضرت عمر نے دو سبق دے دیے، ایک توحید کا سبق دے دیا، ایک اتباع سنت کا سبق دے دیا. توحید کا سبق کیا ہے؟ کہ یہ پتھر، یہ حجر، یہ شجر، یہ دنیا کی چیزیں کتنی بھی بڑی سے بڑی ہوں، کتنی بھی اعلیٰ جگہ پہ لگی ہوں، یہ کچھ نہیں کر سکتی. کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. اور اتباع سنت کا درس یہ دیا کہ کام وہ کرنا ہے جو میرے نبی نے کیا ہے. میرے نبی نے حجر اسود کو چوما ہے، اس لیے حجر اسود کو چوما جائے گا. میرے نبی نے رکن یمانی کو ہاتھ لگایا ہے، اس لیے اس کو ہاتھ لگایا جائے گا، اس کو چوما نہیں جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.